ओके स्टूडेंट, दिस इज़ मिड टर्म रिवीजन वीडियो सीरीज़ और ये हम अपनी वीडियो नंबर 5 में आ गए हैं। हम ज़रा क्विकली इन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल यूनिट को हम देख रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक जो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है वो हार्ड वायर्ड होता है, जिसमें हमारे पास तमाम लॉजिक थ्रू हार्डवेयर डिफ़ाइन हुई होती है। दूसरा हमारा जो कंट्रोल यूनिट होता है वो माइक्रो प्रोग्राम बेस्ड होता है, जिसमें हमारे पास तमाम की तमाम लॉजिक थ्रू अ स्पेशल प्रोग्राम होती है। हमारे पास जो यहाँ पर हम फोकस करेंगे माइक्रो प्रोग्राम बेस पर, क्योंकि उसकी फ़्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, और हमारे पास माइक्रो प्रोग्राम जो है वो कुछ इस तरह काम करता है। हम फ़िलहाल पहले कंपोनेंट को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। एक दफ़ा हमारे पास पूरा होता है, हमें सभी ऐड करते हैं। हमारे पास एक स्पेशल रजिस्टर होता है प्रोसेसर में, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। इसमें हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है, हमारा जो माइक्रो प्रोग्राम होता है ना, ये माइक्रो प्रोग्राम हमारे पास एक ख़ास मेमोरी में पड़ा होता है, और इस मेमोरी को हम कहते हैं इस मेमोरी को हम कहते हैं कंट्रोल मेमोरी। ठीक हो गया, इस मेमोरी को हम कहते हैं कंट्रोल मेमोरी। कंट्रोल मेमोरी जो होती है हमारे पास रोम में होती है, और हमारे पास जो माइक्रो प्रोग्राम होता है ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है। उन छोटे छोटे हिस्सों को हम सब रूटीन कहते हैं। सब रूटीन बनाने का मकसद ये होता है कि हमारे जो स्पेशल किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, हमने ये देखना है। ठीक हो गया, जैसे हमारे पास ऐड की अपनी सब रूटीन होगी, फेच की अपनी सब रूटीन होगी, एंड की अपनी सब रूटीन होगी। तो हमारे पास जिस किस्म की हमें हमारा हमारा यूज़र प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन होती है, उसके मुताबिक ही हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है। इंस्ट्रक्शन कैसे जनरेट होता है अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और फिर हम वो एड्रेस लेके जाते हैं कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में। वो एड्रेस प्रोसेसर लेके जाता है कंट्रोल मेमोरी में, यानी जो रोम में होता है, ताकि ये एक सिक्योर जगह होती है, ताकि इसे कोई डिस्टर्ब ना कर सकें। उस एड्रेस पे जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है हम उसे फेच करते हैं और कंट्रोल डेटा रजिस्टर में ले जाके उसे एग्जीक्यूट करते हैं। और इन रिस्पॉन्स हमारे पास कंट्रोल वर्ड आता है। कंट्रोल वर्ड का मकसद ये होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे एक प्रोसेसर कंट्रोल यूनिट ने काम बताने हैं हमारे मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को, वो कंट्रोल वर्ड कहलाते हैं। हमारे पास हर चीज़ जो है ना प्री डिफाइंड है। जैसे अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा और उससे प्रीवियस लेक्चर में देखा कि टी नॉट पर हमने एक काम करना है, टी टू पर हमने एक काम करना है, वो फिक्स काम है। इस तरह हर इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन होती है उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो प्री डिफाइंड है। तो हमें ये भी पता होता है कि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी, वो हमारे पास क्या होती है, प्री डिफाइंड होती है। तो हम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इस तरह नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर जो होता है वो अमल में आता है, और ये तमाम प्रोसेस रिपीट होता जाता है तब तक हमारे पास एक प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट एड्रेस जनरेट होता है वो हमारे पास एक्सटर्नल इनपुट से होता है। एक्सटर्नल इनपुट हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल इनपुट हमारे पास यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से आता है ताकि हम देख सकें। ठीक हो गया। अच्छा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको हमने डिस्कस करना है। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन कोड होता है यानी यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, वो हमारे पास आता है। मैपिंग लॉजिक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑप कोड होता है यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का, उससे हम एक एड्रेस जनरेट कर देते हैं, और वो एड्रेस क्या होता है हमारे पास, हमारे जो माइक्रो प्रोग्राम होता है जिसमें हमारा कंट्रोल यूनिट रन होता है उसका एक एड्रेस होता है। हमारा माइक्रो प्रोग्राम जो होता है वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन पे बेस करता है, और ये हमारे पास माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर लगाने का ये मकसद है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि ये स्टार्ट है, तो हमने इस स्टार्ट में हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो हमारे पास वो स्टार्टिंग एड्रेस आ गया, मल्टीप्लेक्सर ने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में आ गया एड्रेस उसका। वो एड्रेस हम कंट्रोल मेमोरी में लेके जाएंगे। उस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और उसके अगेंस्ट हमारे पास माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। वो हो गए। अब पहली इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद हमने कहा है कि वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। हमारे माइक्रो प्रोग्राम में चार किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। वो चार किस्म की प्रॉब्लम्स हमने शुरू में डिस्कस कर दी थी। इन लाइन यानी सीक्वेंस वाइज, ब्रांच, जंप, सब रूटीन कॉलिंग और लूप। ये वो चार हैं जिनको हमने देखना है। ठीक है, इसमें जो ब्रांच और सब रूटीन है वो एक साथ आ जाएंगे। तो हमारे पास अगर इन लाइन है, इन लाइन का मतलब क्या है, इन लाइन का हमारे पास मतलब ये है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन जो हैं वो क्या हैं, एक के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो अगर पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, हो गई, उसके बाद अगर दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है तो वो इंक्रीमेंटर से जाएगी, यानी नेक्स्ट एड्रेस ये देगा। तो फिर मल्टीप्लेक्सर ये वाली इंस्ट्रक्शन कर लेगा अगर मेरे पास कंडीशन आ रही है। और कंडीशन हमें कैसे पता चले जाएगी, हमारे पास स्टेटस बिट्स होंगी जो हमारे पास एक दूसरे मल्टीप्लेक्सर पे जाएंगी। ये हमें बताएगा कि क्या मैंने ये अभी इनलाइन करनी है, या हम आगे जाके देख लेंगे कैसे होता है। ठीक हो गया, ये वाली करनी है, और अगर ये करनी है तो उसके बाद हमने फिर क्या काम करना है। ठीक हो गया।
اب لیٹ سے ہمارے پاس دو ہمارے پاس پرابلمس سالو ہو گئے کہ ہم نے اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے، وہ ہمارے پاس انسٹرکشن کوڈ دے گا. اگر میرے پاس ان لائن ہے تو وہ کیسے ہینڈل ہوگا. اگر میں نے جمپ لگانی ہے، اگر میں نے سمپل جمپ لگانی ہے اور واپس نہیں آنا، تو میرے پاس یہ ایڈریس ہے، یہ میرے پاس نیکسٹ ایڈریس کی انفارمیشن میں پتہ چل جائے گی، یہ میرے پاس آ گئی. لیکن اگر میں نے جمپ لگانی ہے اور ساتھ میں ریٹرن ایڈریس بھی سیو کرنا ہے، تو فار ایگزامپل میں لائن نمبر 3 پر ہوں اور میں نے جمپ لگانی ہے لائن نمبر 10 پر اور واپس بھی آنا ہے، تو میں لائن نمبر 3 پہ نہیں آؤں گا، میں لائن نمبر 4 پہ آؤں گا. تو جب میں 3 پہ جمپ میری ایگزیکیوٹ ہو جائے گی، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں لائن نمبر 10 پہ جانا ہے اور واپس آنا ہے، تو میں یہاں پر کیا کروں گا، 3 والے کا ایڈریس دوں گا، اس میں انکریمنٹ کر دوں گا 4، اور وہ 4 والا ایڈریس سب روٹین رجسٹر میں سیو کر لوں گا. اب سیو کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب میرے پاس 10 پہ جاؤں گا، 10 11 12 13 14 15 ایگزیکیوٹ ہوگا، واپس میں نے 4 پہ آنا ہے، تو پھر میں ریٹرن ایڈریس یہاں سے لے کے آؤں گا. تو وہ جو ہماری 4 پرابلم ہے، ان لائن، یہ انکریمنٹل، یہ جمپ اینڈ سیو دا ریٹرن ایڈریس، یہ اور ہم نے اسٹارٹ کہاں سے کرنی ہے، وہ تمام ہم نے سینیریوز دیکھ لیے. اور ہمارے پاس جو ہمارا مائکرو پروگرام ہے، اس مائکرو پروگرام میں ہمارے پاس ہر انسٹرکشن کیسے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ہم نے دیکھ لی ہے. اچھا، اب انسٹرکشن میپنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسٹرکشن میپنگ ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے جس میں ہم نے آپ کوڈ کے ذریعے جانا ہے کہاں پر، اپنی اسپیسیفک سب روٹین پہ. اچھا، ہوتا یہ ہے بیسکلی کہ ہمارے پاس جو ایڈ ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا ایک آپ کوڈ ہے. اب ایڈ کیسے کام کرتا ہے، ہم نے جیسے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ ہمارے پاس ایڈ کے ذریعے ہمارے پاس وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے کون کون سے اسٹیپس پرفارم کیے. جیسے T4 میں کیا تھا، T5 میں کیا تھا، ISZ میں ہم نے دیکھا T6 تک کم گئے، تو وہ سارے اسٹیپس پری ڈیفائنڈ ہیں. تو ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، ہم نے اس ایڈریس کی بیس پر اس آپ کوڈ کی بیس پر ہم نے ایک ایڈریس جنریٹ کیا ہوتا ہے، اور اسی ایڈریس پر ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، وہ تمام سٹیپس رکھے ہوتے ہیں جو کنٹرول یونٹ نے بتانے ہوتے ہیں مختلف کمپوننٹس پہ. تو ہم کیا کرتے ہیں، میپنگ پروسیجر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لیتے ہیں آپ کوڈ کو ہم ایک پروسیس سے پاس کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں میپنگ بٹس، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ میرا آپ کوڈ ہے، تو اگر میرے پاس میموری جو ہے، میرے پاس کنٹرول میموری کی بات کر رہے ہیں، یعنی مائکرو پروگرام کی میموری کی بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل وہ ہے 128 لوکیشنز پر، تو وہ ہمارے پاس کتنی بٹس کا ایڈریس ہوگا، 7 بٹس کا، اور اسے میں نے 7 بٹ کے ایڈریس میں کنورٹ کرنا ہے. تو میں اپنی آسانی کے لیے یہاں پر کیا کر دوں گا، 0 اور 2 0 ادھر لگا، تاکہ وہ میرا ایڈریس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے. تو اس طرح کچھ ہم میپنگ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس وہ میپ جو ہمارے پاس ایڈریس ہوتا ہے، آپ کوڈ کے ذریعے ہم کہاں چلے جاتے ہیں، ہم اپنی ایک خاص سب روٹین کے ایڈریس پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے پاس وہاں پر سب روٹین ہوتی ہیں، یعنی ایک انڈیپینڈنٹ پروگرام ہوتا ہے جہاں پر تمام کی تمام انسٹرکشنز 1 بائی 1 ایگزیکیوٹ ہوتی جاتی ہیں. آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر ہم نے ایک مائکرو پروگرام شو کیا ہے جس میں آپ کے پاس یہ سب روٹین شو ہو رہی ہیں، اور یہ ان سب روٹین کے ایڈریسز ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان سب روٹین کے ایڈریسز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کوڈ اور ان کی ایسوسیشن ہے وہ تھرو میپنگ لاجک کمپلیٹ ہو جاتی ہے. ابھی ہم ان کو ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ ابھی ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ، تو تھوڑی دیر میں ہم یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے. ابھی یہ تھوڑی اسائنمنٹ کے کویسچنز ہیں، ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، پہلا جو اس میں کویسچن ہے اس میں آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کنٹرول میموری کا یہ سائز ہو 4096، ٹھیک ہے، اور اس کا اتنی بٹس ہوں 24 بٹس، تو کتنے ہمارے پاس بٹس کا ایڈریس ہوگا. یہ ہم 4096 کا تو ہمیں یاد ہو گیا کیونکہ پریویس چیپٹر میں بھی ہم نے دیکھا تھا، 12 بٹس کا ہمارے پاس اس میں ایڈریس ہوگا. پھر یہ آپ کے پاس ملٹی پلیکسر کتنے لگیں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے پاس یہاں پر میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں. اب یہ دیکھیں نا، میرے پاس یہ 4 ان پٹ لائن آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ چاروں کے چاروں ایڈریسز ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ چاروں کے چاروں ایڈریس ہیں، اور ایک ایڈریس کتنی بٹس پہ کنسسٹ کرتا ہے، 12 بٹس پہ. تو آپ امیجن کر لیں یہ 48 لائنز ہوں گی، ٹھیک ہے، ملٹی پلیکسر پہ. اور یا ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں، ہم 4 ڈفرینٹ ملٹی پلیکسر کر لیں، لیکن وہ ایک کمپلیکس میتھڈ ہوگا. اور آن دا بیسس آف دیٹ اگر 48 لائنز میرے پاس ان پٹ آتی ہوں گی اور اس میں نے سلیکٹ کرنا ہے، تو اس کی بیس پہ پھر آپ کو سلیکٹ لائنس کو بھی ویسے ہی مینیج کرنا پڑے گا. تو یہ چیز آپ کا یہ سیکنڈ پارٹ کا آنسر آپ کو مل گیا، یہ نمبر آف ملٹی پلیکسر کتنے ہوں گے. پھر اپنی ان پٹس کتنے ہیں، 12 بٹس کی ایک ملٹی پلیکسر ہے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنے ملٹی پلیکسر ہوں گے، جو ہم نے ابھی کیس اسٹڈی کی ہے اس میں بڑا کلیئر ہو گیا. اچھا، یہاں پر یہ میپنگ پروسیجر ہے. ہمارے پاس ایک میپنگ پروسیجر ڈسکرائب ہوا ہے بک میں. آپ اس کے مطابق ان کو میپ کر دیں، یعنی 1 0 ادھر اور 2 0 ادھر لگائیں، اور پھر جا کے دیکھیں کہ وہ کس سب روٹین پر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ والا ہے کہ آپ اپنا میپنگ پروسیجر کریں اگر آپ کے پاس 1048 ہے، تو فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پر ہم اب ویک 7 میں آ گئے ہیں، اور ویک 7 میں ہم نے کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے. کوئکلی دیکھتے ہیں، کمپیریٹیولی ایزیئر ہے. اچھا یہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 5 والا وہی ہے جس میں ہم نے کیا کرنا تھا. سوری میں ذرا نوٹیشن آن کر رہا ہوں. ہم نے کیا کرنا تھا کہ ہمارے پاس ایک یوزر پروگرام انسٹرکشن کچھ اس طرح تھی، اور اس کے یہ آپ کوڈس وغیرہ تھے. لیکن جو ہمارے پاس مائکرو انسٹرکشن فارمیٹ ہے، مائکرو انسٹرکشن فارمیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایک مائکرو پروگرام کی انسٹرکشن ہے وہ کیسی ہوگی، ہم نے وہ دیکھنی ہے. وہ کچھ اس طرح ہوگی. F1 F2 F3 آپ کے پاس مائکرو آپریشن ہے. CD BR اور AD آپ کو نیکسٹ انسٹرکشن کی انفارمیشن دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے پاس F1 کی ویلیوز ہیں، یہ آپ کے پاس F2 کی ویلیوز ہیں، اور یہ آپ کے پاس F3 کی ویلیوز ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر اب تھوڑا سا ہم کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں، اور ان کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس ویڈیو کو آف کرتے ہیں. پھر ہم نیکسٹ ویڈیو نمبر 6 میں چلے جائیں گے تاکہ ہم اس کو فائنلی کمپلیٹ کر سکیں. ہمارے پاس یہاں پر CD کی ویلیوز ہیں 0 0 0 1 1 0 1 1. آلویز 1 کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ جمپ ایگزیکیوٹ ہونی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک انکنڈیشنل جمپ لگانی ہے. CD بیسکلی برانچنگ کی کنڈیشن ہے. یہ ہمارے پاس وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی بیس پر ہم یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہماری نیکسٹ ایڈریس پہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا. اچھا تو اگر ہمارے پاس CD کی ویلیو 0 0 ہوگی تو یہ جمپ لگنی ہے، ہم اس میں کسی کنڈیشن کو نہیں دیکھیں گے. اگر CD کی ویلیو 0 1 ہے تو ہمارے پاس جو کنڈیشن ہوگی وہ ہمارے پاس DR کی 15 بٹ ہوگی. یہاں پر تھوڑی سی کریکشن ہے، یہ بیسکلی IR کی 15 بٹ ہوگی. یہ میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا اور میں اپنی ویڈیو لیکچرز میں بھی بتایا تھا. سملرلی اگر ہمارے پاس 1 0 ہے تو ہم AC کی 15 بٹ ایز اے کنڈیشن دیکھیں گے، اور ہمارے پاس اگر 1 1 ہے تو ہم AC کی دیکھیں گے ایز اے ہول، اس کی ویلیو 0 تو نہیں ہے. یہ کنڈیشن ٹرو کب ہوگی، اس میں تو ہم پہلی والی بات میں تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، تو جمپ لگنی ہے. لیکن ISZ میں ہم اگر 15 بٹ 0 ہے تو ہمارے پاس کنڈیشن فالس ہوگی، اور اگر IR کی 15 بٹ 1 ہے تو یہ کنڈیشن ٹرو ہوگی. AC کی 15 بٹ اگر 1 ہے تو یہ کنڈیشن ٹرو ہے، 0 ہے تو یہ وہ ہے. سائن بٹ کا مطلب یہ نیگیٹو تو نہیں ہے ویلیو، تو اگر MSB 1 ہوگی تو مینس کیوں نیگیٹو ویلیو. اور 0 کے کیس میں اگر ہمارے پاس پوری ویلیو 0 ہے AC کی تو ہمارے پاس کنڈیشن ٹرو ہے، ورنہ یہ فالس ہے. یہ باتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں. اچھا یہاں پر ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ہم دوسری ویڈیو پہ جاتے ہیں، اور ہم دیٹ ول بی آر فائنل ویڈیو، اور ہم اس پہ کمپلیٹ کریں گے. تھینک یو.